صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قوم کے نون حالوں کے لیے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم جس عنوان پر بات کریں گے اس کا نام ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ مکہ کے کافر ایک طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے اور دوسری طرف جن مسلمانوں پر ان کا بس چلتا ان پر ایسے ظلم ڈھاتے تھے کہ ان کا حال پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے۔ یہ بہادر مسلمان ہر قسم کی مصیبتیں اور سختیاں سہ لیتے تھے مگر اسلام سے منہ نہ موڑتے تھے۔ ظالم کافر اسلام لانے کی سزا میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز دھوپ میں گرم ریت پر لٹاتے تھے اور ان کے گلے میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دہکتے ہوئے کوئلے پر لٹاتے تھے اور گرم لوہا ان کے جسم پر لگاتے تھے۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بیٹے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ بوڑھے یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظلم سہتے سہتے فوت ہو گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ابو جہل نے برچی مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم کبھی آگ پر لٹاتے اور کبھی انہیں دیر دیر تک پانی میں غوطے دیتے رہتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان لونڈی تھیں۔ ایک دن ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں نے ایک دفعہ اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور سارا منہ سوج گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کا چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود نے کافروں کے سامنے قرآن پڑھا تو انہوں نے ان کو بری طرح مارا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید کے اسلام لانے کا حال ان کے والد کو معلوم ہوا تو اس نے ایک لکڑی سے انہیں اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی، پھر انہیں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کر باندھ دیتا اور اس قدر دھونی دیتا کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک رسی میں باندھ کر پوری طرح مارا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ نے ایک دن کعبہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تو کافروں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن فہیرہ کو ظالم ہر روز بری طرح مارتے تھے اور ان کے جسم میں کانٹے چبوتے تھے۔ حضرت ابو کولیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بوڑھے مسلمان تھے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹتے اور گلا گھونٹتے تھے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ان کے والد نے ان کے پاؤں میں بھیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ غرض بے رحم کافر مسلمانوں پر دن رات ایسے ہی ظلم ڈھاتے رہتے تھے۔